اور جیسے کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ صلاتی کورس صرف فتوے پر مشتمل نہیں ہے. صلاتی کورس کا مقصد تقوی آنا ہے، دل کے اندر، زندگی کے اندر تقوی آنا ہے، متقین میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور نماز کا وہ خضوع و خشوع جو کھو چکا ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہم شریعت مطہرہ فتوے کے حساب سے طہارت کو کیا کہتی ہے، اور انشاءاللہ کل کے سبق میں روحانی صفائی کیسے ہوگی، روحانی طہارت کیسے حاصل ہوگی، اس پر بات کریں گے. تو طہارت کی اقسام ہوتی ہیں. طہارت کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ظاہری طہارت، تمام بدن کا تمام ظاہری نجاستوں سے پاک کرنا، اور ایک ہوتی ہے باطنی طہارت، یعنی دل کا کفر و شرک سے، حسد و بغض سے اور تکبر سے دل کو اور روح کو پاک کرنا. اب اسی طرح طہارت کی جو 2 اقسام ہیں، ظاہری طہارت کی جو 2 اقسام ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہوگی حکمی نجاست، ایک ہوگی حقیقی نجاست. 2 اقسام ہے طہارت کی. ایک طہارت کی 2 اقسام، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت. ٹھیک ہے، اب ظاہری طہارت کی 2 اقسام، ایک حکمی نجاست، ایک حقیقی نجاست. ٹھیک ہے، حکمی نجاست کیا ہے؟ اب اسی طرح نجاست خفیفہ ہے. خفیفہ جیسے کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، یہ وہ گندگی ہے جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے. جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے. تو یہ کون سی چیزوں میں ہوگی؟ حرام پرندوں کی بیٹ ہے، حلال جانوروں جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کا پیشاب ہے. ٹھیک ہے، گھوڑے کا پیشاب ہے. تو غلیظہ کا حکم یہ ہوگا کہ اگر یہ پتلی ہے اور بہنے والی ہے تو 1 درہم، یعنی ہتھیلی کے اندر جو گہراؤ سا ہوتا ہے نا، اس کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے. اور اگر گاڑے جسم والی ہے جیسے پخانہ ہے، مرغی وغیرہ کی بیٹ ہے، اگر وزن میں 1 درہم یعنی 4.5 ماشا اور 4.35 گرام کے برابر ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غلیظہ کا جو حکم ہے اس کی معاف مقدار بہت تھوڑی ہے. ہاں، نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس عضو پر لگی اس کے 1/4 سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اور 1/4 یا 1/4 سے زیادہ میں ہو تو معاف نہیں ہے. یاد رہے کہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، معاف مقدار کا استعمال شریعت نے جہاں اجازت دی ہے وہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اب معاف مقدار ہے، پانی بھی موجود ہے، وسائل سارے موجود ہیں، دھو بھی سکتے ہیں، تو کہہ دیا نہیں معاف مقدار ہے جی ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. معاف مقدار کا استعمال وہاں ہوگا جہاں پر اور وجوہات ہوں گی، اور وہ کون بتائے گا؟ شریعت ہی آپ کو سمجھائے گی، سکھائے گی. جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے اوپر بات کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ معاف مقدار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا سفر ہے جہاں پانی میسر ہی نہیں ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور اگر دھو لیں گے کپڑے کو تو پھر ہمارے پاس پینے کا بھی پانی نہیں رہے گا، وضو کا بھی پانی نہیں رہے گا، تو وہاں معاف مقدار کو سمجھا جائے گا. ادروائز یہاں شہری زندگی میں تو معاف مقدار کو سمجھنا بھی ایسا ہی ہے کہ بس علم میں اضافہ ہو جائے. عمل کی صورتحال تو جب آئے گی جب کبھی پہاڑوں پر اللہ رب العزت دعوت و تبلیغ کے لیے لے جائیں گے، ریگستانوں میں اللہ رب العزت دعوت و تبلیغ کے لیے لے جائیں گے، اپنی شان کے بول بلوانے کے لیے دنیا کے اس کونے میں لے جائیں جہاں پر منجمد ہے ہر چیز، برف جمی ہوئی ہے، وہاں پر لے جائیں تو یہ معاف مقدار وہاں شاید استعمال ہو جائے. ادروائز شہروں میں تو اس کا استعمال بہت ہی شاذ و نادر ہی کبھی ہو تو ہو. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ وہ پتلی اور بہنے والی ہے تو 1 درہم ہوگی تو وہ معاف ہے، 1 درہم سے زیادہ ہوئی تو معاف نہیں ہے. اسی طرح نجاست خفیفہ وضو پر لگی اس کے 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، اگر ذرا سی بھی زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے. غلیظہ زیادہ سخت مقدار ہے، زیادہ سخت نجاست ہے، معاف مقدار تھوڑی ہے، اور خفیفہ ہلکی نجاست ہے اور معاف مقدار اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے.